وہ فتنہ ہے تقلید کا فتنہ۔ ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو کیا ہے برا محسوس ہو سکتا ہے بہت سے لوگ کیا ہے ناپسند کریں، لیکن ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ لوگ خوش ہو رہے ہیں یا ناخوش ہو رہے ہیں۔ میرا رب جانتا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے۔ کل کے دن مجھے بھی جواب دہ ہے، جواب دہی کا احساس ہے اور جواب دہ ہونا ہے کہ اللہ پوچھے گا کہ تجھے معلوم تھا بیان کیوں نہیں کیا، لوگوں کے درمیان بتایا کیوں نہیں۔ اسی احساس ذمہ داری کے تحت اس عنوان پہ آج گفتگو کر رہا ہوں۔ یہ عنوان اس وجہ سے میں نے انتخاب کیا کہ لوگ بہت سے توحید میں بھی آنے کا نعرہ لگاتے ہیں، بہت سے وہ بھی ہیں جو قرآن کی طرف دعوت دینے کا بھی نعرہ لگاتے ہیں، بہت سے وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم خالص کتاب و سنت کی طرف دعوت دے رہے ہیں، لیکن ان کے اندر بھی یہ تقلید کا فتنہ اس جڑ سے مضبوط ہے، اس حیثیت سے مضبوط ہے کہ اگر ان پہ گفتگو کی جائے تو ان کے پیشانی پہ بل پڑ جاتے ہیں، انہیں ناگوار شروع ہو جاتا ہے۔ توحید والے بھی کہتے ہیں کہ یہ مسائل کیوں لے کے بیٹھ گئے، دنیا میں ہزاروں فتنے ہیں، دنیا میں یہ ہو رہا ہے مسلمانوں پہ ظلم، ان باتوں کو لے کے بات کرنے کے بجائے تم نے یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اختیار کر لیا۔ اللہ کی قسم چھوٹی بات نہیں ہے، عقیدے کی کوئی بات چھوٹی بات نہیں ہے، اور انہی باتوں سے اسلاف کے منہج کو واضح کرنا ہے مقصود میرا۔ جب تک منہج سلف کے اندر ایک مسلمان نہیں آتا، یاد رکھیے اس کے لیے ہم کامل مسلمانیت، اس کے لیے ہم جنت، ہم اس کے لیے کامیابی کا ضامن نہیں کہہ سکتے۔ یہ تقلید جو کہ آج ہمارے اندر وبا کی طرح پھیل چکی ہے، اور اس کو پھیلانے والے سب سے زیادہ وہ علماء ہیں جو خود اس کا نعرہ لگاتے ہیں کہ اس کے بغیر اگر کوئی انسان مر گیا، یا کسی کا قلادہ، کسی کی تقلید، کسی کے امام کی پیروی اپنے اوپر لازم نہ کر لی تو اس کے اوپر شیطان سوار ہو جاتا ہے، اور وہ جب مرتا ہے تو وہ ملت اسلامیہ پہ نہیں مرتا۔ اور ایسے بھی بہت سے ہیں جنہوں نے صاف صاف کہہ دیا، حدیث تو یہ ہے بھائی، میں نے پڑھا ہے، کہنے والوں کو سنا ہے، بڑے بڑے لوگ جن کے بارے میں عوام اندازہ نہیں کر سکتی، اللہ نے ایسا علم دیا، ایک ایک مضمون پر ایک ایک عنوان پہ گفتگو کرے، راتیں بیت جائیں، لیکن پھر بھی یہ تقلید کا فتنہ جب انہیں جکڑا، ان کے ذہنوں میں پایا، تو ایسے گمراہ ہوئے تو صاف کہتے ہیں حدیث تو یہ بولتی ہے، لیکن ہم تو مقلد ہیں جی، ہم تو ابو حنیفہ کی پیروی کرنے والے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بظاہر معلوم ہے حدیث تو یہ بولتی، خلاف ہی کرتے ہیں ہم، لیکن ہم تو مقلد ہیں نا۔ ہمیں تو اللہ صرف یہ سوال پوچھے گا، ابو حنیفہ کی تو نافرمانی نہیں کیے تم؟ ہاں تب تو جنت جاؤ۔ اللہ کے رسول کی نافرمانی ہوئی یا نہیں تو سوال نہیں ہوگا ہمارے سے، ہمارے سے صرف یہ سوال ہوگا کہ ابو حنیفہ کی تو نافرمانی نہیں کی، ہاں نافرمانی نہیں ہوئی، چلو کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر ان کی نافرمانی ہو گئی تو ہم بخشے نہ جائیں گے۔ یہ عقیدہ رکھنے والے، پھیلانے والے کیسے امت مسلمہ کے ائمہ بن سکتے ہیں، جنہوں نے اپنی کتابوں میں اس تقلید جامد کو، شخصی تقلید کو واجب کرنے کے لیے احادیث گھڑ لی، احادیث، اور اپنے کتابوں میں باقاعدہ لکھ دیا پورے حوالے کے ساتھ، در مختار کے اندر، ہدایہ کے اندر، وہ احادیث جن کو پڑھیں گے تو عام انسان بھی کہہ دے گا کہ یہ حدیث گھڑی ہوئی ہے۔ ایسے احادیث کو انہوں نے وہ درجہ دیا کہ بخاری کی حدیث ان کے سامنے کیا ہے، ضعیف ہو جاتی ہے جب امام ابو حنیفہ کا قول آتا ہے، لیکن ان کی گھڑی ہوئی احادیث اگر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شان میں ہو تو وہ بالکل کیا ہے، بخاری کی حدیث لگتی ہے۔